کہانی گاؤں کی محبت حصہ دوم۔ علی اور عائشہ کی شادی کو چند مہینے گزر چکے تھے۔ گاؤں کی زندگی اب عائشہ کے لیے بالکل نہیں رہی تھی۔ صبح سویرے مرغوں کی آواز، تازہ ہوا اور کھیتوں کی خوشبو اب اس کی روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ زینب بی بی کو بھی اپنی نئی بہو بہت پسند تھی۔ وہ اکثر پڑوسیوں سے کہتی، اللہ کا شکر ہے ہمیں بیٹی جیسی بہو ملی ہے۔ عائشہ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی، کبھی زینب بی بی کے ساتھ کھانا بناتی اور کبھی احمد کے ساتھ ہنسی مذاق کرتی۔ احمد تو اب اسے اپنی سچی دوست سمجھنے لگا تھا۔ علی پہلے کی طرح کھیتوں میں کام کرتا، مگر اب اس کی زندگی میں ایک نیا مقصد تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنے گاؤں کو ترقی دے۔ اس نے سوچا کہ اگر جدید طریقوں سے کھیتی باڑی کی جائے تو پورا گاؤں فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ایک شام علی نے یہ بات اپنے والد حامد صاحب کے سامنے رکھی۔ ابو، اگر ہم نئی مشینیں اور طریقے استعمال کریں تو ہماری فصل زیادہ اچھی ہو سکتی ہے۔ حامد صاحب نے غور سے بیٹے کی بات سنی۔ بیٹا، اگر نیت اچھی ہو اور محنت سچی ہو تو کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ عائشہ بھی اس گفتگو کو سن رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر کہا، میں بھی آپ کی مدد کروں گی۔ شہر میں نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں جو یہاں کام آ سکتی ہے۔ یوں آہستہ آہستہ دونوں میاں بیوی نے مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ لیکن زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ اسی دوران گاؤں میں ایک امیر زمیندار کا بیٹا کامران واپس آیا۔ وہ شہر میں رہتا تھا اور اب گاؤں کی زمینیں خریدنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کی نظر خاص طور پر علی کے کھیتوں پر تھی، کیونکہ وہ نہر کے قریب تھے۔ ایک دن وہ علی سے ملا۔ علی، میں تمہاری زمین اچھی قیمت پر خریدنا چاہتا ہوں۔ تم شہر جا کر آرام سے زندگی گزار سکتے ہو۔ علی نے سکون سے جواب دیا، زمین صرف مٹی ہی نہیں ہوتی، یہ ہمارے بزرگوں کی نشانی ہے۔ میں اسے بیچنا نہیں چاہتا۔ کامران کو یہ جواب پسند نہیں آیا، مگر وہ خاموشی سے چلا گیا۔ چند دن بعد عجیب باتیں ہونے لگیں۔ نہر کا پانی اچانک کم ہونے لگا اور کچھ لوگوں نے علی کے خلاف افواہیں پھیلانا شروع کر دیے کہ وہ خود سارا پانی روک رہا ہے۔ گاؤں کے کچھ لوگ الجھن میں پڑ گئے۔ بلال نے ایک دن علی سے کہا، مجھے لگتا ہے اس سب کے پیچھے کامران کا ہاتھ ہے۔ علی نے گہری سانس لی، ہم سچ کے ساتھ ہیں، جلد حقیقت سامنے آ جائے گی۔ عائشہ بھی پریشان تھی، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ ایک رات اس نے علی سے کہا، اگر کوئی تمہارے راستے میں رکاوٹ ڈال رہا ہے تو اس کا مطلب ہے تم صحیح راستے پر ہو۔ علی نے مسکرا کر کہا، تم میرے ساتھ ہو تو مجھے کس بات کا ڈر نہیں۔ کچھ دن بعد حقیقت واقعی سامنے آ گئی۔ چند گاؤں والوں نے دیکھ لیا کہ کامران کے آدمی نہر کا راستہ بدل رہے تھے تاکہ لوگ علی پر شک کریں۔ جب یہ بات چوپال میں سامنے آئی تو سب حیران رہ گئے۔ گاؤں کے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ کامران کو خبردار کیا جائے۔ حامد صاحب نے مضبوط آواز میں کہا، یہ گاؤں کسی کی چالاکی سے نہیں بٹے گا۔ کامران کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ یہ شاید اسے سمجھ آ گیا کہ گاؤں والے متحد ہیں۔ اس نے مزید مسئلہ کھڑا نہیں کیا۔ وقت گزرتا گیا اور علی کا منصوبہ کامیاب ہونے لگا۔ نئی فصل پہلے سے زیادہ اچھی ہوئی۔ گاؤں کے دوسرے کسان بھی اس سے سیکھنے لگے۔ ایک شام پورا خاندان گھر کے صحن میں بیٹھا تھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ احمد نے ہنستے ہوئے کہا، بھائی، اب تو ہمارا گاؤں مشہور ہو جائے گا۔ سب ہنس پڑے۔ عائشہ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، کبھی کبھی انسان کو اپنی کہانی وہاں ملتی ہے جہاں وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ علی نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، اور کبھی وہ کہانی کسی خاص انسان کے ساتھ مکمل ہوتی ہے۔ ان کے گرد خاندان کی محبت، گاؤں کا سکون اور مستقبل کی امید موجود تھی۔
اور یوں علی اور عائشہ کی کہانی صرف محبت کی نہیں رہی، بلکہ ہمت، اعتماد اور ایک بہتر زندگی کی تلاش کی کہانی بن گئی۔ دوستوں، اس کہانی کے ایسا پارٹ 3 کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔